بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو پاکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، ہمارے پاس کلاس دہم کے تمام مضامین کے غیر حل شدہ بالکل لیٹسٹ ابھی 2024-25 کے جو ماڈل پیپر آئے ہیں فیڈرل بورڈ کے وہ موجود ہیں، جن میں سے ہم کلاس دہم کے اردو کے پیپر کو یہاں پر جو ہے وہ دیکھیں گے، اور اس کے MCQs کو میں نے آپ کے لیے سالو کر دیا، حل کر دیا۔ ان کے کریکٹ ببل کو جو ہے وہ کریکٹ آپشن کے ببل کو میں نے فل بھی کر دیا ہے۔ تو یہ آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں، جہاں سے جتنے بھی جو ہے وہ MCQs ملیں، کثیر الانتخابی سوال جواب ملے، یہ آپ ضرور سالو کیا کریں اور لازمی ان کو یاد کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حصہ اول جو ہوتا ہے وہ سوال نمبر 1 پر مشتمل ہوتا ہے، اور جو سوال نمبر 1 ہے اس میں کثیر الانتخابی سوال جواب ہوتے ہیں، جو کہ 15 ہوتے ہیں، اور یہ کل 15 نمبر کا ہی سوال ہوتا ہے۔ یہ تمام کے تمام جو ہے وہ آپ نے حل کرنے ہوتے ہیں۔ پہلا یہاں جملہ ہے ہمارے پاس، یہ سب بہت اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنے ہیں۔ مخمس کے ہر پن میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ یہ یاد رکھنا اپنے مخمس کے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ بعض اوقات مخمس اور مسدس کو مکس کر جاتے ہیں، ملا دیتے ہیں، تو یہ مخمس ہے، مخمس کے 5 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپشن جین کا دائرہ جو ہے وہ ہم نے پراپرلی فل کر لیا۔ آگے دیکھیے نمبر 2، دوسرا جملہ ہمارے پاس ہے، ایسی غزل جس میں ردیف نہ ہو کیا کہلاتی ہے؟ ایسی غزل جس میں ردیف نہ ہو تو وہ غیر مردف غزل کہلاتی ہے۔ آپشن الف کا دائرہ فل کرنا ہے۔ نمبر 3 پر دیکھیے، استعارے میں وجہ جامع کسے کہتے ہیں؟ تو مشترک صفت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وجہ جامع مشترک صفت کو کہتے ہیں، تو آپشن بے کا دائرہ فل کرنا ہے۔ نمبر 4 دیکھیے، اپنے حالات زندگی کو ادبی رنگ میں خود بیان کرنا یا لکھنا کیا کہلاتا ہے؟ آپ بیتی کہلاتا ہے۔ آپشن دال کریکٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ آپ بیتی جو ہے یہ آپ نے جماعت ناموں میں پڑھی ہوئی ہے، لیکن آپ بیتی کی تعریف اور MCQs جو ہے وہ لازمی آ جاتے ہیں، تو آپ نے یہ ضرور یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے نمبر 5، فعل ناقص پر مشتمل جملہ کیا کہلاتا ہے؟ تو فعل ناقص جو ہے وہ اسمیہ جملے میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے جس میں فعل ناقص ہو، تو آپشن بے کریکٹ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم، نہر بہہ رہی ہے۔ جملہ نمبر 6 ہمارے پاس ہے، نہر بہہ رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ مجاز مرسل کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ نہر بہہ رہی ہے، یہ جملہ کس کی مثال ہے؟ مجاز مرسل کی مثال ہے، تو آپشن الف کا دائرہ فل کرنا ہے۔ نمبر 7، فاصلے اور دوری کے باعث لکھی جانے والی رابطے کی تحریر کو کیا کہتے ہیں؟ خط کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی فاصلے پہ رہتا ہے، دور ہے، تو اس کو خط لکھا جاتا ہے۔ آپشن دال کے دائرے کو فل کرنا ہے۔ نمبر 8، اس نے اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھا۔ قواعد کی روح سے یہ جملہ کس کی مثال ہے؟ تو سفید پوشی جو ہے وہ غریبی یا غربت کا کنایہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ تو اس لیے کنایہ ہے، یہ کس جملہ کس کی مثال ہے؟ کنائے کی مثال ہے۔ آپشن الف کا دائرہ فل کرنا ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، نمبر 9 پر ہے ہمارے پاس، مرثیہ عموماً کس حیت میں لکھا جاتا ہے؟ ضرور یاد کرنا ہے آپ نے، یہ اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے۔ مرثیہ کا جماعت ناہم میں بھی اکثر آ جاتا ہے، اور جماعت ناہم میں بھی مرثیہ عموماً کس حیت میں لکھا جاتا ہے؟ مسدس کی حیت میں لکھا جاتا ہے۔ ویسے تو مرثیہ جو ہے وہ مختلف حیتوں میں لکھا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے جو خاص اور اہم جو حیت قرار پائی ہے وہ مسدس ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپشن جیم کا جو دائرہ ہے نا، اس کو آپ نے پراپرلی فل کر دینا ہے۔ مسدس کی حیت میں مرثیہ لکھا جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، احساسات یا تاثرات کا نثر میں تحریری اظہار کسے کہتے ہیں؟ مضمون کو کہتے ہیں۔ آپشن الف کا دائرہ فل کرنا ہے۔ نمبر 11 دیکھیے، جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ غرض، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ غرض تشبیہ کہا جاتا ہے۔ آپشن الف کریکٹ ہے، اس کا دائرہ فل کریے گا۔ آگے دیکھتے ہیں ہم، مطلب کے فوراً بعد آنے والے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو مطلب کے فوراً بعد دوسرا شعر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ بھی ہم قافیہ ہو، ہم ردیف ہو، یا کسی کی غزل میں ردیف نہیں بھی ہوتی تو ہم قافیہ ہونا ضروری ہے، یعنی دونوں مصروں میں قافیہ موجود ہو، تو پھر وہ مطلع ثانی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو مطلع کے بعد اگلا شعر آئے۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں جی، نمبر 13 پر ہے ہمارے پاس، فضا خوشگوار ہے، ہر طرف بہار ہے۔ تو یہ کیسا جملہ ہے؟ یہ ادبی جملہ ہے۔ تو آپ نے یہ تمام طرح کے جو جملوں میں امتیاز کرنا ہوتا ہے نا، یہ سب بھی تعریفیں یاد کی ہوئی ہوں گی اگر، تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟
نمبر 14 پہ ہے ہمارے پاس، ہم وزن اور ہم قافیہ الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ قافیہ کہلاتے ہیں. یہ تو سب کو اچھے سے پتہ ہوگا، بھولنا نہیں ہے. آگے نمبر 15 دیکھیے، ایک شعر ہے، یہ مساوات عشق دیکھ فراق، امتیاز گدا و شاہ نہیں، گدا اور شاہ، فقیر اور بادشاہ. تو یہ دو متضاد الفاظ کا استعمال ہے اس شعر میں. قواعد کی روح سے یہ شعر کس کی مثال ہے؟ صنعت تضاد کی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں متضاد الفاظ کا استعمال ہوا ہے. تو ایسے اشعار یا نثر جس میں متضاد الفاظ یعنی کہ ایسے دو الفاظ کا استعمال ہو جو آپس میں ضد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا الٹ ہوتے ہیں، متضاد ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ صنعت تضاد کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسٹوڈنٹس، اب ہم فیڈرل بورڈ کا جو بالکل لیٹسٹ ماڈل پیپر آیا ہے 2024-25 کا، کیونکہ ہم اس کو سالو کر رہے ہیں، بلکہ اس کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو اس کا میں نے آپ کو سوال نمبر 1 جو حصہ اول میں آتا ہے وہ تو کروا دیا. اب ہم اس کا حصہ دوم دیکھیں گے، دوم نہیں دوم. ٹھیک ہے، حصہ دوم دیکھیں گے. یہ کل 30 نمبر کا ہوتا ہے اور اس کے یہ سوال نمبر 2 پر مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو سوال نمبر 2 کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، الف، بے اور جیم. تو اس میں جو سوال نمبر 2 میں الف جز ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے حصہ نثر. اس میں ایک عبارت دی گئی ہوتی ہے، آپ کو اس عبارت کو آپ نے بہت غور سے پڑھ کر سمجھ لینا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے نیچے دیے گئے 7 سوالات کے آپ نے جواب تحریر کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کل 14 نمبر کا جو ہے نا یہ حصہ نثر ہوتا ہے. تو بہت آسان سا یہ سوال ہے، اچھی طرح سوچ سمجھ کر ٹو دی پوائنٹ آپ نے کریکٹ آنسر جو ہے وہ اس میں سے دیکھ کر آپ نے ان سوالوں کے جواب لکھ دینے ہیں، اور بالکل کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو بہت ہی آسانی سے نمبر جو ہے وہ آپ نے لے لینے ہیں. بہت آسان سا یہ سوال ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ سوالات آپ کے سامنے ہیں، اور یہ جو عبارت ہے یہ آپ کی جماعت داہم کی جو درسی کتاب کا سب سے پہلا سبق ہے، پروفیسر مرزا محمد سعید، اس میں سے لی گئی ہے. مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی. یہاں سے شروع ہے یہ پیراگراف، اور یہاں تک ہے، خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا. تو بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اکثر و بیشتر اس میں سے آ جاتا ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے سوالات کو اچھی طرح، اور ان کو خود آپ نے سالو کرنا ہے. اپنی درسی کتاب سامنے رکھیے گا، پھر ان سوالوں کے جواب آپ نے اس درسی کتاب میں جو یہ جہاں پر یہ پیراگراف ہوگا تو وہاں پہ آپ نے ان کے آنسر مارک کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم سوال نمبر 2 کا حصہ دوم کے سوال نمبر 2 کا جز بے دیکھتے ہیں. اور جز بے جو ہے وہ حصہ شعر ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو 5 اشعار دیے ہوئے ہوتے ہیں. ان 5 اشعار کو اچھی طرح سے پڑھ کر سمجھنا، ان کے معنی اور مفہوم کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. تشریح آپ نے تیار کی بھی ہوگی، اس تشریح کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اس کے ان 5 اشعار سے متعلقہ جو نیچے آپ کو سوال دیے ہوئے ہوں گے، 5 سوال ہوں گے. پہلے 4 لازمی، اور آخری سوال میں آپ کو جو ہے آپشن کا حق یعنی کہ انتخاب کا حق دیا گیا ہوگا، اس میں سے کوئی ایک کرنا ہوگا. تو یہ 5 ہی ہوں گے، اور یہ 2 نمبر کا ایک جواب ہوگا. تو اس طرح 10 نمبر کا یہ حصہ شعر ہوتا ہے. اچھی طرح سے یہاں پر دیکھ لیجئے، تمام نظموں اور غزلوں میں سے ملا کر یہاں پر 5 آپ کو اشعار دیے گئے ہوں گے. تو یہ دیکھیے، ان کے بھی آپ نے اچھی طرح سے جواب جو ہے نا ان اشعار کی تشریحات اور مفاہیم کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ان کے جوابات لکھنے ہیں. اس کو ضرور سالو کریے گا اپنی جگہ پہ. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر دیکھیے ہمارے پاس سوال نمبر 2 کا جیم جز آ گیا، جو کہ حصہ قواعد پر مشتمل ہوتا ہے. تو آپ نے یہ سارے جو قواعد پر مبنی سوالات ہیں نا، 3 سوال ہوتے ہیں اور تینوں حل کرنے ہوتے ہیں. پہلے دونوں لازمی ہوتے ہیں، اور تیسرے میں آپ کو 2 سوال دیے جاتے ہیں، اور ان میں آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے، یعنی انتخاب کا حق ہوتا ہے کہ کوئی سا بھی ایک آپ نے حل کرنا ہوتا ہے، کسی ایک کا آپ نے جواب لکھنا ہوتا ہے. تو یہ اچھی طرح دیکھ لیجیے، اور یہ سارے بہت اچھی طرح سے یاد کریے، اور ان کو اپنے پاس ضرور حل کریں، اور دیکھیں کہ آپ کو یہ کتنے اچھی طرح سے یاد ہو گئے ہیں قواعد. ٹھیک ہے، تو اس میں سوال دیکھیے. پہلا سوال ہے، صنعت تلمیح کی وضاحت مثال دے کر کریں. تو یہ صنعت تلمیح کیا ہوتی ہے، اس کی تعریف آپ نے یاد کرنی ہے، اور تعریف لکھ کے پھر آپ نے مثال جو ہے وہ دینی ہے، اور اس مثال میں سے آپ نے وضاحت بھی بتانی ہے کہ اس میں تلمیح کا کیا ہے، کون سے الفاظ جو ہیں وہ تلمیح ہے. ٹھیک ہے، اچھا آگے دیکھیے. دوسرا سوال ہے ہمارے پاس، مہمانوں نے کھانا کھایا، اس جملے کی ترکیب نحوی کریں. تو یہاں پہ بے شک سمپل لکھا ہوگا کہ اس جملے کی ترکیب نحوی کرے، تب بھی اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے جملے کی نحوی شناخت بتانی ہے. یعنی کہ پہلے آپ نے یہ لکھنا ہوگا کہ یہ جملہ
فعلیہ ہے یا یہ جملہ اسمیہ ہے. یعنی سب سے پہلے آپ نے جملے کو پڑھ کر اچھی طرح اندازہ لگانا ہے کہ جملے کی قسم کون سی ہے. تو اس جملے میں دیکھیے کہ کام پایا جا رہا ہے، یعنی اگر کام پایا جا رہا ہے تو جملہ فعلیہ ہے. اگر کوئی کام نہیں پایا جا رہا، صرف اس میں اسم ہے اور اس میں صفتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ جملہ اسمیہ ہے. تو اب یہاں دیا گیا جملہ ہم دیکھتے ہیں، مہمانوں نے کھانا کھایا. تو کھایا کیا ہے؟ کام ہے، فعل ہے. تو اس جملے میں ایک فعل پایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی ترکیب نحوی بنانے سے پہلے آپ نے لکھنا ہے یہ جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے، تو جملہ فعلیہ جہاں لکھیں گے تو اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھ دیجیے گا. اس کے بعد آپ نے ٹیبل بنا کر جو ہے نا اس کی ترکیب نحوی بنانی ہے. مہمانوں نے کھانا کھایا. تو اب آپ نے جملہ فعلیہ کی شناخت جب کر لی تو جملہ فعلیہ کے آپ نے ذہن میں اجزاء لے کر آنے ہیں. تو جملہ فعلیہ کے جو اجزاء ہیں 3 ہوتے ہیں نا، تو وہ کون کون سے ہیں؟ فاعل، فعل اور مفعول. تو مہمانوں کیا ہے؟ کام کرنے والا جو ہے وہ فاعل کہلائے گا. تو کھانا کھانے کا جو کام کر رہا ہے وہ مہمان ہے. تو مہمانوں کیا ہوا؟ مہمانوں فاعل ہو گیا. کھانا کیا ہوا؟ اس کے اوپر کھائے جانے کا کام ہوا تو اس لیے کھانا مفعول ہو گیا. اور کھایا کیا ہے؟ فعل ہے. ٹھیک ہے. اور اضافی جو الفاظ ہوتے ہیں تو وہ ان کے اب یہاں پر ہمارے پاس جیسے ایک ہی اضافی لفظ ہے، وہ ہے نے. یہ حرف جار ہے، لیکن آپ کیونکہ یہ نے جو ہے یہ فاعل کے ساتھ تعلق بتا رہا ہے تو اس لیے نے کو ہم علامت فاعل کہیں گے. ٹھیک ہے. نے کیا ہے؟ ہمیشہ کسی بھی جملے میں اگر آپ کو نے ملے گا، جو کہ زیادہ تر جو ہے وہ فعلیہ جملوں میں ملے گا، تو وہ کیا ہے؟ نے علامت فاعل ہی ہوگا. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے نمبر 3 ہے جز بول کر کل مراد لینا کی وضاحت مثال دے کر کریں. تو یہ مجاز مرسل کی تمام صورتیں آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہے نا. تو پھر اس میں آپ نے اس کی مثال آپ کے پاس موجود ہے وہاں تعریف میں، تو آپ نے وہ کر لینی ہے. یا پھر ظرف بول کر مظروف مراد لینا کی وضاحت مثال دے کر کریں. تو یہ بھی آپ نے اچھی طرح سے کر لینا ہے. ظرف بول کر، وہ بوتلوں والا جو ہے آپ کی بک میں ہوگا یا ٹیچر نے بھی آپ کو کروایا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. انہوں نے مشروب کی بوتلیں پی، تو بوتلیں تو ظرف ہوا نا. ظرف بول کر اصل میں مراد کیا ہے؟ مظروف، یعنی بوتلوں کے اندر جو مشروب ہے. ٹھیک ہے. چلیں خیر، آپ اچھی طرح یاد کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آگے دیکھیے حصہ سوم ہے ہمارے پاس، وہ بھی کل 30 نمبر کا ہوتا ہے. اس میں سوال نمبر 3 سے شروع ہوتا ہے. سوال نمبر 3 جو ہے وہ عبارت کی تشریح کا ہوتا ہے. یہاں پر ہے گرمی ہو یا جاڑا، دھوپ ہو یا سایہ. یہ نام دیو مالی والا جو سبق ہے اس میں سے لیا گیا ہے. بہت ہی امپورٹنٹ سبق ہے. اس میں سے تو اکثر و بیشتر جو ہے یہ آ جاتی ہیں، عبارتی تشریح آتی ہے. ٹھیک ہے. 5 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے. اس کے بعد اچھا یہاں پر آپ کو نا 2 دیے ہوئے ہوں گے، اور یہ جو ہے وہ سبق نمبر 2 سے آیا ہوا ہے، نظریہ پاکستان. یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. تو بہرحال آپ نے جو ہے نا اچھی طرح سے ان کو پڑھ لینا ہے، اور پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کے تمام مشکل الفاظ کے آپ کو معنی بھی آتے ہیں، اور کس کا جو ہے وہ اچھی طرح سے مفہوم، مطلب مرکزی خیال آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ رہا ہے. تو پھر اس کے مطابق آپ نے تشریح لکھنی ہے، اور صحیح تفصیلی تشریح لکھنی ہے. 2 صفحات دیے گئے ہوں گے تو پورے 2 صفحات کی تفصیلی تشریح لکھیے گا. ٹھیک ہے. اچھا آگے ہے جی ہمارے پاس سوال نمبر 4. تو اس میں نظمیہ جز کی تشریح کرنی ہے، اور یہ بھی 5 نمبر کی ہے. اور اس میں آپ کو 2 بند دیے ہوئے ہوں گے، اور 3 اشعار پر مشتمل 2 بند دیے گئے ہوں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب جیسے یہاں پر دیکھیے تو یہاں پر آپ کو ایک اور 2 صرف دیے گئے ہیں. زیادہ تر 3 اشعار پر مبنی جو ہے وہ بند آتے ہیں. بہرحال تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بہت اچھی طرح سے ان کی جو ہے تشریح تیار کرنی ہے. یہ آپ کی سب سے پہلی جو نظم ہے، خطاب با جوانان اسلام، علامہ اقبال کی جو نظم ہے اس میں سے یہ لیا گیا، اور دوسرا جو ہے یہ کسان نظم سے لیا گیا. بہرحال آپ نے بہت اچھی طرح سے تمام نظمیں تیار کرنی ہیں تاکہ آپ ان کی تشریح بہت اچھی طرح کر سکیں. 2 صفحات دیے گئے ہوں گے اور تفصیلی تشریح کرنی ہے. مفہوم ضرور لکھنا ہے، اور مماثل اشعار جو ہے وہ لازمی لکھنے ہیں آپ نے. سوال نمبر 5 دیکھیے، یہ غزلیہ جو اس کی تشریح ہے اس کو بھی اسی طرح آپ نے کرنا ہے کہ مفہوم اور مماثل اشعار کے ساتھ تفصیلی تشریح کرنی ہے. 2 صفحات دیے گئے ہوں گے. یہ بھی 5 نمبر کا سوال ہے. آگے دیکھیے تو یہاں پر ہے ہمارے پاس سوال نمبر 6. جھوٹ کی سزا کے موضوع پر سبق آموز کہانی لکھیے، اور یا پھر ضلعی ناظم کے نام اپنے علاقے میں اسکول کے قیام کی درخواست کریں. بڑی امپورٹنٹ یہ درخواست ہے، یہ اکثر آ جاتی ہے، اور یہ بھی پچھلے سال میں دونوں گروپس میں، ٹھیک ہے، اے اور بی دونوں گروپس میں فیڈرل بورڈ کے پیپر میں جو ہے یہی آئی ہوئی تھی. تو 5 نمبر کا یہ ہوتا ہے. اچھا یہاں پر تو آپ کو آپشن یعنی کہ دونوں دیے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس آپشن ہے کہ کوئی سی ایک کرے، لیکن اب جو ہے یہ آپشن ختم ہو گیا ہے. یا تو صرف کہانی آئے گی اور وہی کرنی ہوگی، اور یا صرف درخواست آئے گی تو پھر وہی کرنی ہوگی. اس میں چوائس نہیں ہے. آپ آگے سوال نمبر 7 دیکھیے. اشارات کی مدد سے جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے،
کوئی ایک مضمون لکھنا ہے اور پورے 10 نمبر کا ہے، اور یہ جو ہے نا 200 سے 300 الفاظ نہیں ہے، یہ جو ہے یہ لیٹسٹ پیپر جب آیا تھا اس کے بعد سے کچھ جو ہے وہ تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور ان تبدیلیوں میں ایک تو یہی تھا کہ کہانی یا درخواست میں سے کوئی ایک ہی آئے گا، اس میں سے جو ہے چوائس ختم کر دی گئی ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ مضمون مزید تفصیلی جو ہے وہ اب آپ نے لکھنا ہوگا 10 نمبر کا ہی، لیکن 500 سے 600 الفاظ پر مبنی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اشارات دیے گئے ہوں گے، یہاں پر دیکھیے ایک حب وطن مضمون دیا گیا ہے اور ایک ہے سائنس کے کرشمے، دونوں ہی بہت اہم ہے، تو آپ ان کو اچھی طرح سے تیار کر لیجیے گا۔